पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा और पाकिस्तान को 21वीं सेंचुरी के अंदर लेकर जाना होगा। जो पाकिस्तान आज शायद दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता, लेकिन अपनी कोताहियों की वजह से हमने वो मकाम हासिल नहीं किया। In Pakistan, independent candidates affiliated with imprisoned former Prime Minister Imran Khan are leading the country's elections as official results continue to come in. The results so far have come as a surprise to many observers, given the extent of support to PTI loyalists. Khan supporters have accused Pakistan's military-backed interim government of trying to rig the election by shutting down cell phone and internet services just as voting began and by delaying election results. پاکستان کے حوالے سے ایک نئی رینکنگ پاکستان کی سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے کہا جاتا تھا ایک ہائبرڈ ڈیموکریسی. اب ہمیں ہائبرڈ ڈیموکریسی سے جو اتھارٹیرین رجیم کہا گیا جا رہا ہے, انتہائی جسے کہیں گے تنزلی ہوئی ہے, ڈاؤن فال ہے. اور یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اکانومسٹ کا ایک انٹیلیجنس یونٹ ہے. اکانومسٹ بڑا امپورٹنٹ میگزین بھی ہے, پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے, میں بھی پڑھتا ہوں, بہت سارے اور لوگ بھی پڑھتے ہیں. اور جو انہوں نے کیٹیگرائزیشن کی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو اگر سارا آپ نقشہ دیکھیں تو اس نقشے کے اندر انڈیا جو ہے وہ دیٹ از اے مچ بیٹر دین ڈیموکریسی دین پاکستان, مچ بیٹر ڈیموکریسی دین پاکستان. یہاں پاکستان میں یا پوری دنیا میں ان کو لکھا جاتا ہے اور ہم کہتے رہتے ہیں جناب کہ وہ اللیبرل ڈیموکریسی ہے, وہ وہاں پہ ایک اتھارٹیرین رجیم ہے. لیکن اگر یہ جو رپورٹ جو اکانومسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ نے بنائی ہے جس کا نام ہے ایج آف کانفلکٹ, اور اس میں دنیا کی جو 165 کنٹریز ہیں ان کی رپورٹ جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے, 165 کنٹریز. اور اس میں آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے دیٹ از ان بلو, امریکہ از ان آلسو بلو, ٹھیک ہے. اور یہ جو بالکل ایکسٹریم بلو ہیں یہ تو دے آر بیٹر ڈیموکریسیز, آسٹریلیا, کینیڈا, اور اوپر یہ اسکینڈینیوین کنٹریز کی جو ڈیموکریسیز ہیں, ایون مینی یورپین کنٹریز, ایسٹرن یورپین جو ہیں وہ بھی دے آر ناٹ دیٹ مچ بیٹر ڈیموکریسیز. بہرحال کوشچن آتا ہے پاکستان کے اوپر, اور پاکستان کا کوشچن یہ ہے کہ 165 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس اور کا انہوں نے نکالا کہ ہو از واٹ, کوئی فل ڈیموکریسی ہے, کوئی فلاٹ ڈیموکریسی ہے, کوئی ہائبرڈ رجیم ہے, کوئی اتھارٹیرین رجیم ہے. لیکن پاکستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہم اب ایک اتھارٹیرین رجیم ہے الیکشنز کے بعد. کیا فائدہ الیکشنز کا کہ الیکشنز کے بعد ایک کنٹری جو ہے وہ اتھارٹیرین رجیم بن جائے. دنیا کے جو 3 امپورٹنٹ کنٹریز ہیں جن کے اندر جو اس سارے انڈیکس کے اوپر ہیں وہ ناروے, نیوزی لینڈ اور آئس لینڈ ہے, ٹھیک ہے جی. جبکہ سب سے جو جسے وہ کہتے ہیں نا باٹم 3 کنٹریز جو ہیں وہ نارتھ کوریا, میانمار اور افغانستان ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی جو ڈاؤن فال ہوا ہے, جس نے وہ کہتے ہیں نا بگیسٹ ریگریشن تمام ایشین ممالک, ایون کہ ہم بنگلہ دیش کی بات کر رہے تھے, وہ جناب بنگلہ دیش میں دیکھیں وہاں پہ شیخ حسینہ واجد جو ہے اس نے ساری اپوزیشن ہی ختم کر دی. لیکن بنگلہ دیش میں اٹ واز بینگ ڈن بائی اے ڈیموکریٹ. اگر ان کی پولیس اور فوج خاموش ہے تو دے آر ورکنگ انڈر اے ڈیموکریٹ. جبکہ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریٹس آر ورکنگ انڈر دی ان الیکٹڈ پیپل. سو یہ ایک جو اسی لیے بگیسٹ ریگریشن کہا جاتا ہے. اسی لیے جو 2018 سے آنورڈ ہم تھے وہ ہائبرڈ رجیم تھے. ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم ایک ایسا رجیم ہے جس میں سول اینڈ ملٹری جو لیڈرشپ ہے دے آر رننگ دی افیئرس ٹوگیدر, بٹ ناؤ اٹس این اتھارٹیرین رجیم. 11 پوائنٹ جو ہے وہ ڈاؤن فال آیا پوری گلوبل رینکنگ کے اندر, ٹھیک ہے جی. اور اوور آل دنیا کے جو 28 کنٹریز ہیں ان کی ڈکلائن آیا ان کی سکور میں. صرف 8 ملک ایسے تھے جنہوں نے بہتر کیا,
اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان بھی ان 6 اسٹیٹس میں ہے جن کی کلاسیفیکیشن چینج ہوئی ہے، اور اس میں گریس جو ہے دیٹ ہیز کم اپ ٹو اے فل ڈیموکریسی. پاپا نیو گینی اینڈ پیراگوئے وہ ہائبرڈ ڈیموکریسی سے فلوڈ ڈیموکریسی میں پہنچے ہیں. اسی طرح انگولا اینڈ ادر کنٹریز. سو کوشچن یہ آتا ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش جدھر الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن بنگلہ دیش جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو بنگلہ دیش بھی آپ کو ایک فلاڈ اس میں ایسا ہی نظر آتا ہے کہ وہاں پہ جو نہ تو فل ڈیموکریسی ہے، ایک ہائبرڈ رجیم ہے، ٹھیک ہے جناب، اور ہم جو ہیں وہ آ گئے ہیں اتھارٹیرین رجیم. اٹ مینس کہ اکانومسٹ کا انٹیلیجنس یونٹ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ملٹری ہے دیٹ ہیز اے کنٹرول اوور ایوری تھنگ، اور جو پولیٹیشینس ہیں وہ سارے کے سارے، اور جو پولیٹیکل کلاس ہے اٹ از آپریٹنگ انڈر دا ملٹری. دس از واٹ دی اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کہہ رہا ہے. فار ایگزامپل کل پاکستان کے اندر جو ایک مذہبی لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان، جو عمران خان کے بڑے سخت کریٹک رہے ہیں اور عمران خان ان کا کریٹک رہا ہے، انہوں نے عمران خان سے الائنس کر لیا. ہی از اے ویری کننگ پالیٹیشین. دس از اے میرج آف کنوینئنس ڈیفینیٹلی. لیکن دا پوائنٹ از کیوں انہوں نے کیا، دا ریزن بیہائنڈ از کہ ملٹری نے ان کو وہ کہتے ہیں سائڈ پہ کر دیا، ہمیں وہ لفٹ ہی نہیں کرائی، ہمیں وہ شیئر ہی نہیں دیا پاور میں. تو اب وہ انہوں نے عمران خان سے الائنس کر لیا، عمران خان بھی سڑکوں پہ ہے. اور انڈیا جو ہے جس کو ہم سارے کہتے تھے جی مودی کا برانڈ آف ہندو نیشنلزم یہ ہے وہ ہے، اور آپ دیکھیں ساری دنیا تھکتی نہیں ہے لبرل ڈیموکریسی کہتے کہتے مودی کو، ٹھیک ہے جی. وہ آج وہ اگر آپ فار ایگزامپل جو انٹرنیشنل ڈے آف ڈیموکریسی ہے جو 15 سپٹمبر کو منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس دن کیا ہوگا؟ اس دن جسے وہ کہتے ہیں نا، ہم کیا بات کریں گے، ہمارے ملک میں پولرائزیشن ہے، انٹالرنس ہے، ٹاکسک پالیٹکس ہے، کیا ہے. اسی طرح انڈیا کے اندر بھی ہے. لیکن انڈینز آر پرفارمنگ سو مچ بیٹر دین پاکستان ان اے سینس کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں ایک کانسٹنٹ ڈیموکریسی ہے، ملٹری کا وہ رول نہیں ہے. وہاں پہ جتنی بھی ریپریشن آ رہی ہے وہ پولیٹیکل ایکٹرز کی طرف سے آ رہی ہے. اور یہ جو جسے کہتے ہیں نا چائنا بھی اتھارٹیرین رجیم ہے. سو بہت سارے لوگ جو ہیں، یہ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے چائنا کو بھی اتھارٹیرین میں ڈالا ہے. سو بہت سارے دوست ملک کہیں گے کہ جی دا ریزن بیہائنڈ. اب اگر فار ایگزامپل آپ بیٹھے ہیں واشنگٹن میں، لنڈن میں، پیرس میں، اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو کیٹیگرائز اینڈ یو وانٹ ٹو ڈیولپ ریلیشنز ود پاکستان، ہاؤ ول یو سی پاکستان؟ آپ سارے ویسٹرن پریس کو جائیں گے، فار ایگزامپل آپ اکانومسٹ پہ جاتے ہیں، آپ وال اسٹریٹ جرنل پہ جاتے ہیں، آپ انڈین پریس پہ جاتے ہیں، آپ عرب پریس پہ جاتے ہیں، پاکستانی پریس پہ آتے ہیں، اینڈ دین یو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اینڈ دین یو سی پاکستان. اچھا پاکستان کیا ہے؟ او اٹس اتھارٹیرین رجیم. وائی اٹس این اتھارٹیرین رجیم؟ بیکاز دے آر فرینڈز آف چائنا. ٹھیک ہے جی. انڈیا جو ہے اس کو فلاٹ ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، لیکن اٹس اسٹل ڈیموکریسی. It's not an authoritarian regime. It's not a hybrid regime. So India is a flawed democracy. Pakistan is getting authoritarian regime from a hybrid regime. So جسے کہیں گے نا کہ who failed us؟ ہم کیسے فیل ہوئے؟ کس نے ہمیں فیل کیا؟ ہمارے پولیٹیشنز نے ہمارے ساتھ ایسے کیا ہے، یا ہم نے خود ایسے کیا ہے، ہماری عوام نے ایسے کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہماری عوام کا بھی قصور ہے، ہمارے پولیٹیشنز کا بھی قصور ہے.